السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سی سلطنتیں آئیں، کچھ چند دہائیوں تک قائم رہیں، کچھ چند سو سال تک، لیکن ایک سلطنت ایسی بھی تھی جس نے تقریباً 6 صدیوں تک تاریخ کے نقشے پر اپنا وجود برقرار رکھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، ایک ایسی سلطنت جس کا آغاز اناطولیہ کے ایک نسبتاً چھوٹے سے علاقے سے ہوا، لیکن وقت کے ساتھ یہ 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ اس سلطنت نے باستینی دارالحکومت قسطنطنیہ فتح کیا، یورپ کے بڑے حصے میں اپنی طاقت قائم کی، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پہنچی اور کئی صدیوں تک عالمی سیاست میں ایک بڑی طاقت رہی۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سلطنت شروع کیسے ہوئی؟ اس کے 36 سلاطین کون تھے؟ کون سے حکمرانوں نے اسے عروج تک پہنچایا؟ اور آخر تقریباً 600 سال بعد یہ عظیم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ آئیے شروع کرتے ہیں عثمانی تاریخ کا یہ حیران کن سفر۔ اس کے جو پہلے حکمران ہیں وہ ہیں عثمان غازی، جنہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست سے اسے 3 براعظموں تک پھیلا دیا۔ عثمان اول، جنہیں عام طور پر عثمان غازی کہا جاتا ہے، عثمانی خاندان کے بانی تھے، تقریباً 1299 کے آس پاس۔ ان کی چھوٹی سی ریاست نے ایک نئی سیاسی طاقت کی شکل اختیار کرنا شروع کی۔ اس زمانے میں اناطولیہ میں سلجوقی اقتدار کو کمزور ہو رہا تھا اور مختلف چھوٹی ترک ریاستیں اپنے اپنے علاقوں میں طاقت حاصل کر رہی تھی۔ عثمان نے اسی ماحول میں ایسی ریاست کو مضبوط کیا اور ان کے نام سے ہی بعد میں اس خاندان اور سلطنت کا نام عثمانی پڑا۔ عثمان غازی کے دور کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے ایسی بنیاد قائم کی جس پر آنے والی نسلوں نے ایک عظیم سلطنت تعمیر کی۔ اس کا جو دوسرا حکمران ہے عثمانیہ سلطنت کا، وہ ہے اوراق غازی۔ عثمان کے بعد اس کے بیٹے اوراق غازی حکمران بنے۔ ان کے دور میں عثمانی ریاست نے نمایاں توسیع کی، بورصہ عثمانیوں کے قبضے میں آیا اور اہم مرکز بن گیا۔ اوراق کے دور میں عثمانیوں نے یورپ کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ایک چھوٹی اناطولیائی ریاست آہستہ آہستہ ایک بڑی علاقائی طاقت بن رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا تیسرا حکمران مراد اول، جس نے یورپ میں عثمانیوں کی سلطنت کو پھیلا دیا۔ تیسرے سلطان مراد اول کے دور میں عثمانی طاقت بلقان میں تیزی سے پھیلی۔ اردنہ عثمانیوں کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔ مراد اول نے بلقان میں کئی فتوحات حاصل کی اور عثمانیوں کی یورپی موجودگی مضبوط ہوئی۔ لیکن 1399 کی جنگ کوسوو عثمانی تاریخ کا ایک اہم موڑ بنی۔ جنگ کے بعد مراد اول قتل ہوئے اور ان کے بیٹے بایزید نے اقتدار سنبھالا۔ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران بایزید اول۔ چوتھے سلطان بایزید اول کو تاریخ میں یلدرم بایزید یعنی بجلی کی طرف تیز بایزید کہا جاتا ہے۔ وہ ایک فعال فوجی حکمران تھے اور عثمانی علاقوں کو مزید وسیع کیا۔ 1396 میں جنگ نیکوپولس میں عثمانیوں نے ایک بڑی یورپی صلیبی فوج کو شکست دی۔ بایزیدی کی طاقت بڑھتی گئی، لیکن پھر ان کا سامنا ایک ایسے حکمران سے ہوا جس نے عثمانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ حکمران تھا تیمور۔ 1402 میں جنگ اقرا میں بایزید کو تیمور کی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ قید ہو گئے۔ یہ عثمانی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا۔ سلطنت کا بحران، فترت کا دور۔ بایزید کی شکست کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ تقریباً 11 سال تک عثمانی ریاست
اندرونی کشمکش کا شکار رہی۔ اس دور کو عثمانی فترت کہا جاتا ہے۔ آخر کار بايزيد کے بیٹے محمد اول نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر سلطنت کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ محمد اول سلطنت کا دوبارہ اتحاد۔ محمد اول عثمانی تاریخ کے ان حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بکھر چکی سلطنت کو دوبارہ جوڑا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے عثمانی ریاست کو دوبارہ ایک مرکز کے تحت اکٹھا کیا۔ ان کے بعد ان کے ایک بیٹے مراد دوم آئے، فاتح قسطنطنیہ کے والد۔ مراد دوم ایک تجربہ کار حکمران تھے۔ ان کے دور میں عثمانیوں نے بلقان میں اپنی طاقت برقرار رکھی، لیکن مراد دوم کے بیٹے محمد نے بعد میں وہ کارنامہ انجام دیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہی محمد آگر چل کر محمد فاتح بنے۔ محمد فاتح قسطنطنیہ کی فتح۔ اب ہم پہنچتے ہیں عثمانی تاریخ کی سب سے مشہور سلاطین میں سے ایک کے پاس، سلطان محمد ثانی محمد فاتح۔ 1451 میں دوسری مرتبہ تخت پر بیٹھنے کے بعد محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ قسطنطنیہ صدیوں سے بالستینی سلطنت کا مرکز تھی۔ آخرکار 29 مئی 1453 کو شہر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح صرف عثمانی تاریخ کا واقعہ نہیں تھی بلکہ عالمی تاریخ کا ایک بڑا موڑ سمجھا جاتی تھی۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، شہر کی تعمیر و ترقی پر توجہ دی۔ بعد میں یہی شہر عثمانی سلطنت کا سیاسی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ محمد فاتح کی شخصیت صرف ایک فاتح کی نہیں تھی، وہ علم، فنون اور انتظامی معاملات میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ بايزيد دوم استحکام کا دور۔ محمد فاتح کے بعد ان کے بیٹے بايزيد دوم سلطان بنے۔ ان کا دور زیادہ تر سلطنت کو مستحکم کرنے اور انتظامی معاملات پر توجہ دینے کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت نے بحیرہ روم اور مشرقی علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط رکھی، لیکن ان کے بیٹے سلیم اول نے عثمانی طاقت کو ایک نئے پیمانے پر پہنچا دیا۔ سلیم اول عثمانی تاریخ کے طاقتور ترین فوجی حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1514 میں صفویوں کے خلاف جنگ چالدران ہوئی، لیکن اس کے بعد سلیم نے مشرقی اناطولیہ اور دیگر علاقوں میں عثمانی اثر بڑھایا۔ پھر 1516 سے 1517 میں مملوک سلطنت کے خلاف عثمانیوں کی بڑی فتوحات ہوئیں۔ شام، مصر، حجاز عثمانی اقتدار کے دائرے میں آ گئے۔ اس طرح عثمانی سلطنت مشرق وسطی کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ اب باری آتی ہے عثمانی سلطنت کے 11ویں سلطان سلیمان قانونی۔ عثمانی عروج۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سلطنت کے پاس جس کا نام عثمانی تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سلطان سلیمان اول۔ یورپی تاریخ میں انہیں اور عثمانی روایات میں قانونی سلطان سلیمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 1520 میں سلطان بنے اور تقریباً 40 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے عروج کی بلند ترین سطحوں میں پہنچی۔ 1521 میں بغداد فتح ہوا۔ 1526 میں جنگ موہچاچ میں ہنگری کی فوج کو شکست ہوئی۔ 1529 میں عثمانی فوج نے ویانا کا محاصرہ کیا۔ مشرق میں بھی عثمانیوں نے صفویوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ سلیمان صرف فوجی فتوحات کے لیے مشہور نہیں تھے، ان کے دور میں قانون، انتظام، فن تعمیر اور ادب نے بھی ترقی کی۔ مشہور معمار سنان نے اس دور میں اپنی عظیم عمارتیں تعمیر کی۔ یہی وہ دور تھا
جسے عثمانی طاقت کا سنہرا زمانہ کہا جاتا ہے۔ 1566 میں سلیمانی قانون کا انتقال ہوا۔ اس کی موت بھی ایک فوجی مہم کے دوران ہوئی۔ سلیم دوم سلیمان کے بعد ان کے بیٹے سلیم دوم سلطان بنے۔ ان کے دور میں عثمانیوں نے 1571 میں قبرص فتح کیا۔ اس سال جنگ لیپینیٹو میں عثمانی بحری بیڑے کو ایک بڑی شکست ہوئی۔ یہ بحیرہ روم کی طاقت کے توازن میں ایک اہم واقعہ ہے۔ عثمانی سلطنت کا 13واں حکمران مراد سوم کے دور میں سلطنت وسیع رہی اور عثمانیوں کی جنگیں جاری رہیں۔ اس دور میں مشرق میں صفویوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، لیکن ساتھ ہی دربار، مالیات اور فوجی نظام پر دباؤ بڑھنے لگا۔ محمد سوم 1595 میں سلطان بنے۔ ان کے دور میں آسٹریلیا کے خلاف جنگیں جاری رہیں۔ 1596 کی جنگ ایگر میں عثمانیوں کو کامیابی ملی۔ یہ بھی عثمانی تاریخ کا ایک اہم فوجی واقعہ ہے۔ احمد اول 1603 میں سلطان احمد اول تخت پر بیٹھے۔ ان کے نام سے استنبول کی مشہور سلطان احمد مسجد منسوب ہے، جسے آج دنیا بلیو مسجد کے نام سے بھی جانتی ہے۔ احمد اول کے دور میں عثمانی سلطنت کو کئی سیاسی اور فوجی چیلنج کا سامنا رہا۔ ان کے بعد عثمانی تخت پر ایک مختلف طرز کی جانشینی سامنے آئی۔ سلطنت عثمانیہ کے 16ویں حکمران مصطفیٰ اول 2 مرتبہ سلطان بنے۔ ان کا دور مختصر اور سیاسی کشمکش سے بھرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں عثمانی دربار میں سلطان، درباری گروہوں، فوج اور وزراء کے درمیان طاقت کا توازن ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ عثمان دوم کو عثمانی تاریخ میں ایک نوجوان اور اصلاحات کے خواہش مند سلطان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فوجی نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن 1622 میں ینیچریوں کی بغاوت کے نتیجے میں انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ عثمانی سلطنت میں فوجی اداروں کی سیاسی طاقت کی ایک خطرناک مثال بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 18ویں سلطان مراد چہارم اس کے بعد مراد چہارم سلطان بنے۔ وہ مضبوط مرکزی اقتدار قائم کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے بغداد دوبارہ عثمانی قبضے میں لے لیا۔ مراد چہارم کے دور میں ریاستی نظم و ضبط کو سخت کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی طاقت بحال کرنے کی کوشش ہوئی۔ عثمانی سلطنت کے 19ویں سلطان ابراہیم کا دور سیاسی عدم استحکام سے عبارت تھا۔ 1640 کی دہائی میں عثمانی دربار میں مختلف گروہوں کا اثر بڑھا۔ بالآخر 1648 میں ابراہیم کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد چہارم سلطان بنے۔ محمد چہارم نے بہت کم عمری میں تخت سنبھالا۔ ان کے دور میں ابتدا میں دربار کی سیاست بہت طاقتور رہی۔ بعد میں کوپرولو خاندان کے وزرائے اعظم نے سلطنت کے انتظامات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ دور تھا جب عثمانیوں نے یورپ میں دوبارہ کئی فوجی کامیابیاں حاصل کی، لیکن 1683 میں ویانا کا دوسرا محاصرہ ناکام ہوا۔ اس کے بعد عثمانیوں کو یورپی طاقتوں کے ایک بڑے اتحاد کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سلطنت کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا 21واں سلطان محمد چہارم کے بعد سلیمان دوم، احمد دوم، مصطفیٰ دوم، احمد سوم اور محمود اول جیسے سلاطین آئے۔ ان ادوار میں عثمانی سلطنت کو مسلسل یورپی طاقتوں سے جنگوں کا سامنا رہا۔ خاص طور پر روس اور آسٹریلیا ایک بڑھتا ہوا چیلنج بن رہے تھے۔ احمد سوم کے دور کو ٹولپ
ایریا یعنی لالا کے دور سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں عثمانی اشرفیہ میں فنون، ادب اور یورپی ثقافت میں دلچسپی بڑھی، لیکن سلطنت کے اندر اصلاحات کی ضرورت بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے 26ویں حکمران، اصلاحات کی ضرورت۔ بعد کے سلاطین میں مصطفیٰ سوم، عبدالحمید اول، سلیم سوم، مصطفیٰ چہارم اور محمود دوم نمایاں ہیں۔ خاص طور پر سلیم سوم نے فوج اور ریاستی نظام میں اصلاحات کی کوشش کی۔ انہوں نے نئے طرز کی فوج بنانے کی کوشش کی، لیکن انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پیرائے محمود دوم۔ محمود دوم نے مرکزی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی اصلاحات کی۔ 1826 میں انہوں نے جنیچری فوجی ادارے کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کو عثمانی فوجی تاریخ کا ایک بڑا موڑ سمجھا جاتا ہے۔ محمود دوم نے ریاستی اداروں کو جدید بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک یورپ کی صنعتی اور فوجی طاقت بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں حکمران، عبد المجید اول۔ عبد المجید اول کے دور میں عثمانی اصلاحات کا ایک اہم مرحلہ آیا۔ 1839 میں تنصیبات کے دور کا آغاز ہوا۔ مقصد ریاستی انتظام، فوج، مالیات اور قانون میں اصلاحات لانا تھا۔ سلطان عبد المجید کے دور میں مشہور دولمہ باغیچہ محل بھی تعمیر ہوا، جو بعد میں عثمانی شاہی خاندان کی ایک اہم رہائش گاہ بنا۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں عثمانی سلطنت نے جدید بحری اور فوجی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مالی وسائل بڑھتے گئے۔ 1875 میں عثمانی حکمران مالی بحران میں داخل ہوئے اور اگلے برس ریاست نے قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ سلطنت کے کمزور ہوتے مالی نظام کی واضح علامت تھی۔ عبدالعزیز کے بعد مراد پنجم سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ مراد پنجم بہت مختصر عرصے کے لیے سلطان رہے۔ ان کا دور صرف چند ماہ پر مشتمل تھا، جلد ہی انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے بھائی عبدالحمید دوم سلطان بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے 34 حکمران، عبدالحمید، ایک مشکل دور۔ اب ہم پہنچتے ہیں عثمانی تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث سلاطین میں سے ایک کے پاس، سلطان عبدالحمید دوم۔ وہ 1876 میں سلطان بنے۔ ان کے دور میں سلطنت کو شدید داخلی اور خارجی دباؤ کا سامنا تھا۔ روس کے ساتھ جنگ ہوئی، یورپی طاقتوں کا دباؤ بڑھا اور سلطنت کے مختلف علاقوں میں قوم پرستانہ تحریکیں زور پکڑ رہی تھی۔ عبدالحمید دوم نے مرکزی اقتدار کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ اس دور میں حجاز ریلوے کا ایک منصوبہ شروع ہوا۔ اس کا مقصد شام سے مدینہ تک سفر اور مواصلات کو بہتر بنانا تھا، لیکن کے دور کے آخر میں 1808 میں ینگ ٹارک ریولیوشن کے نتیجے میں آئینی نظام بحال ہو گیا۔ 1909 میں عبدالحمید دوم کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 35 نمبر پر جو حکمران ہے، محمد پنجم۔ محمد پنجم 1909 میں سلطان بنے۔ ان کے دور میں سلطنت کو سب سے بڑے عالمی بحرانوں میں سے ایک کا سامنا ہوا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور عثمانی سلطنت جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئی۔ جنگ نے سلطنت کی کمزوریوں کو مزید نمایاں کر دیا۔ 4 سال کی جنگ کے بعد عثمانیوں کو شکست ہوئی۔ 1918 میں جنگ بندی ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران محمد ششم، اور اب عثمانی تاریخ کے آخری سلطان محمد ششم۔ وہ 1918 میں سلطان بنے، لیکن اس وقت تک سلطنت تقریباً ٹوٹ چکی تھی۔
پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اتحادی طاقتوں نے عثمانی علاقوں پر اپنا اثر قائم کر لیا۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ایک نئی قومی تاریخ ابھری۔ آخرکار 1 نومبر 1922 کو ترک قومی اسمبلی نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد ششم نے ملک چھوڑ دیا۔ یوں تقریباً 6 صدیوں پر محیط عثمانی سلطنت کا سلطانی نظام اپنے اختتام کو پہنچا۔ 600 سالہ داستان ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی داستان صرف جنگوں اور فتوحات کی داستان نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جو ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہوئی اور دین براعظموں تک پھیل گئی۔ اس نے قسطنطنیہ فتح کیا، اس نے بلقان میں صدیوں تک حکومت کی، اس نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں وسیع علاقے اپنے زیر اقتدار رکھے۔ اس کے دور میں شاندار مساجد، پل، مدارس، محلات اور دیگر تعمیرات وجود میں آئیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ ایک ہی رفتار سے آگے نہیں بڑھتی۔ اندرونی سیاسی کشمکش، مالی مشکلات، فوجی مسائل، قوم پرستانہ تحریکیں، یورپی طاقتوں کا بڑھتا ہوا دباؤ اور جدید دنیا کے بدلتے ہوئے حالات نے عثمانی سلطنت کو کمزور کیا، اور آخرکار 1922 میں عثمانی سلطنت کا سلطانی نظام ختم ہو گیا۔ لیکن اس سلطنت کا تاریخی اثر آج بھی ترک، مشرق وسطی، بلقان، شمالی افریقہ اور دنیا کے کئی دوسرے خطوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ میں ایک اہم سبق دیتی ہے: عروج صرف طاقت سے نہیں آتا اور زوال صرف ایک جنگ سے نہیں ہوتا۔ سلطنتیں اپنے اندرونی نظام، معاشیت، علم، اداروں، سیاست اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے تقریباً 600 سالہ سفر اور اس کے 36 سلاطین کی داستان۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حیران کن اور معلوماتی موضوعات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں عثمانی سلطنت کا سب سے مؤثر سلطان کون تھا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔